بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے پاکستان کی افواج اور جو 27 شہداء کی فیملیز ہیں ان کو اپنی طرف سے اور پورے برطانیہ اور ڈایاسپرا پاکستانی اور کشمیریوں کی طرف سے ان کے ساتھ افسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریمورسفل، ریگریٹیبل، انفارچونیٹ پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جس کے حوالے سے میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہاؤس آف لارڈز میں بھی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اٹھاؤں گا۔ اور میں نے ابھی ایک فارمر چیف آف آرمی لارڈ برامل کے ساتھ لنچ کر کے آیا ہوں، جہاں پہ ان کو کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی جو قیادت ہے ان کو بھی وہ بتائیں۔ تو ہماری دعا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے اور ان فیملیز کے ساتھ جن کے 27 شہداء جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام، کشمیری دنیا بھر میں، یہاں برطانیہ میں ان پرٹیکولر، اور پاکستان کی میڈیا، کشمیری میڈیا، اور خاص طور پہ سردار عتیق الرحمان صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، رشید ترابی صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اس مسئلے پہ، سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی محبت اپنے سارے بہن بھائیوں کی، دنیا بھر سے، کینیڈا سے لے کر پاکستان، آزاد کشمیر اور بنگلہ دیش سے بھی سٹرینڈڈ پاکستانیوں کے بھی مجھے میسیجز اور ٹیلی فون کالز آئے۔ میں ان کی سب کی جو سپورٹ اور ان کی محبت کا مشکور ہوں، اور میں ساری عمر یہ نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور مجھ پہ اٹیک جو ہوا تھا وہ کس نے کروایا یہ تو پولیس بتائے گی، لیکن جس بینکویٹنگ ہال میں ہوا تھا، اتوار والے دن 6 بدماشوں نے ان پہ بھی حملہ کیا ہے، جو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ ملک لیاقت صاحب نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا۔ تو یہ اٹیکس کا سلسلہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ یہ لندن تک شروع ہو گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے وہ ایویڈنس لا سکوں گا کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ آزاد کشمیر کے تھرو یہاں پہ کس طرح وہ وائلنس کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ نے میرے خلاف پرسونا نان گراٹا، کیبنٹ نے جو ان مجاوروں نے مجاوروں کا ٹولہ ہے جو زبان استعمال کی ہے، یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ وہ سانپ ہیں جن کو میں نے دودھ پلایا تھا اور انہوں نے مجھے ہی ڈسنے کی کوشش کی، اور یہ وہ مجاور ہیں جو ہندوستان کے ایجنٹوں کی آواز وہ سن کے زرداری کے حکم کے مطابق اور رحمان ملک کے حکم کے مطابق، کیونکہ ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا چھوٹے سے جو دادا پردادا کی جو زمین ہے اور کچھ پلاٹس جو 20-25 سال ہم نے خریدے تھے، اس کے کاغذات مجھے پتہ ہے کہ اس مجاور مجید نے اس دن ٹی وی پہ کہا کہ وہ اس نے نہیں بلائے۔ میں آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کروں گا، ابھی نہیں، کیونکہ وہ افسر جو کام کرتے ہیں بیچارے، یا جو لوگ جن کو پتہ ہے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ آ جائے، میں پرووائڈ کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، میرا جو سکول جو خدا را پاکستانیوں کے بچوں کے لیے میں وہ پرووائڈ کرتا ہوں، کشمیریوں کے بچوں کے لیے، وہاں پہ بھی اتنی ذلیل حرکت اس ایڈمنسٹریشن نے کی کہ وہاں پہ بھی پولیس بھیجی، جو ہندوستان شاید نہیں کرتا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو what I want to say کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یہاں پہ تشریف لائی تھی، انہوں نے ہاؤس آف لارڈز میں مجھے کہا تھا کہ پہلا جو ایونٹ ہے لارڈ نذیر نے ہاؤس آف لارڈز میں رکھنا ہے، اور اس میں یہ جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اس میں یہ شامل تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے محترمہ کا ایونٹ رکھا۔ محترمہ نے آخری جو ایونٹ لندن میں کیا تھا وہ بھی مجھے کہا کہ تم ہوسٹ کرو گے، اور جب آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر پہ ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے تھے
انٹرپول کو صرف میں ایک واحد پارلیمنٹیرین تھا جو چیلنج کر رہا تھا کہ یہ پرسنل جو ہے وہ گورنمنٹ، مشرف کی گورنمنٹ ان پہ وینڈیٹا کر رہی ہے، وہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، اور میں نے اسی لیے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے انٹرپول والی 2006 کی، کیونکہ مارچ 2006 میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے، میں زرداری صاحب کو یہ دکھانے کے لیے کہ جس کے کو آپ جو ہے وہ جس کی شریعت آپ ختم کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے ایجنٹ، وہ ایک تو غیر قانونی ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون پاس کیا، سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا یہ ججمنٹ بھی میں نے میڈیا کو دیا ہے، جس کے تحت انٹرم کانسٹیٹیوشن والوں کے پاس کوئی پاور نہیں، انڈیا پاکستان کے پاس کوئی پاور نہیں کہ وہ کسی کی شریعت ختم کریں۔ سو دونوں ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے یہ سامنے ہیں۔ میری ذاتی اٹیک اگر کوئی بھی مجھ پہ ہوا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنا کام جو میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے یہاں پہ انویسٹیگیشن کروانے کا جو میں کہہ رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے ایز اے پارلیمنٹیرین میری مورل، میری پولیٹیکل اور میری لیگل یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو پولیس تک میں لے جاؤں، جو میں نے کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ وہ اس میں انڈین ایجنٹ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی یا مجھے کوئی نقصان ہوا تو آصف علی زرداری کو میں پرسنلی رسپانسبل سمجھتا ہوں، اور زندگی رہی لارڈز میں رہا تو میں کبھی یہ بھولوں گا نہیں، کیونکہ اگر یہ انٹرپول کے اگر ان کے خلاف ریڈ وارنٹس پہلے آئے تھے، انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے بعد پھر آئیں گے، تو میں یہاں پہ ہی ہوں، لنڈن میں ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ میڈیا یہاں پہ موجود ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈینس مکشین ممبر پارلیمنٹ فور رودرم، آج انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ وہ ہاؤس آف کامنز میں ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے کوسچنز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے پوچھیں گے، اور اس سارے چیز کا جو مسئلہ ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اندر بھی جائے گا، اس لیے کیونکہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے، لنڈن مانچسٹر کی گلیوں سے شروع کیا ہے، اب یہ پارلیمنٹ تک جائے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ، یہ بہتر تو یہ ہوتا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان بدنام ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کشمیر بدنام ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹیز کو کہیں پہ ڈسریپیوٹ ہو، کہیں پہ ان کو آپس میں اختلاف ہو، لیکن کیونکہ بار بار یہ مجاوروں کے ٹولے نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، they are responsible and they have started this, now they have to end it۔ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آل پارٹیز پارلیمنٹری کشمیر گروپ کا چیئرمین ہوں، میں نے اپنے ڈیپٹی چیئرمین اینڈرو گرفٹس کو کہا ہے کہ وہ چیئرمین شپ سنبھال لیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے جو ذاتی اٹیک مجھ پہ ہو رہے ہیں، میری وجہ سے کشمیر کوسٹ کو نقصان ہو یا پاکستان کو نقصان ہو۔ میں اسٹیپ اسائیڈ ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے جو حرکتیں ہیں اور جو ان کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ میں پروف کر سکوں، اور جو قاتل ہیں ان کو سامنے لا سکوں، اور کم از کم پروسیکیوشن تک ان کو پہنچا سکوں۔ میں آخر میں یہ کیونکہ آئی ول اوپن اپ فار کوسچنز، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام، میں دونوں کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو حرکت مجاوروں نے کی، اور پرٹیکولرلی مجاور مجید کے جو الفاظ میرے خلاف ہیں، جب تک یہ کیبنٹ جس نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، میں کسی آزاد کشمیر کے کیبنٹ کے منسٹروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کی ایک وجہ اے پی پی سے ہٹنے کی ہے، اور یہ میں کہوں گا کہ آج کے بعد میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ میں گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کا نام لے کے
اپنی پوزیشن کو میں نیچے کروں, اس کو میں ڈاؤن گریڈ کروں, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو, آزاد کشمیر کے لوگ, عوام سڑکوں پہ یا ان کے گھروں تک یا ان کے دفاتر تک, پارلیمنٹ تک, وہ خود ان سے ڈیل کریں. اور جو برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی یہ لوگ آئیں تو ان کو آپ ان سے ڈیل کریں. میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں اب کوشچن اور آنسرز کے لیے تیار ہوں. جو بھی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. Can I start by saying that today is a sad and regrettable day, that the words of the Prime Minister of Kashmir has resulted in Lord Ahmed withdrawing from such a senior position within Parliament. This will damage the cause of Kashmir and the cause that we've strived for so long. I hope that the authorities in Pakistan and those that have the heart of the Kashmiri cause at hand and other causes that Lord Ahmed actively strives for at the forefront ask this Prime Minister to impose some sanctions on this outburst that has resulted in a backlash from the Kashmiri, Pakistani and Muslim community, not only in Great Britain but around the world. Before I ask the audience, I would like to ask ہمارے نہایت قابل احترام زبیر گل صاحب, پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کچھ سوال کریں اس موضوع پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لارڈ صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو ان کی قربانیاں ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, اس کے بدلے جیسے ان کی ادھر باشندہ شپ کو چیلنج کیا گیا, کینسل کرنے کی باتیں کی گئیں, اور جس طرح سے باتیں ہوئیں ادھر دوسرے ساتھیوں نے بھی کی کہ ایک مجاور نے یہ حرکت کی, تو مجھے لارڈ صاحب کی اسپیچ سن کے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لارڈ صاحب نے بالکل رائٹ ڈائریکشن لی ہے, اور جو برائی کی جڑ ہے اس تک پہنچے ہیں. آصف علی زرداری کا ڈائریکٹ نام لیا, جو اس ساری برائی کے, اس ساری بدماشی کے, اس کرپشن کے, اس جو بھی پاکستان میں دہشت گردی, قتل و غارت ہے, اس کی سرپرستی کر رہا ہے یہ انسان, تو اس کا انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی مذمت میرے قائدین نے پہلے دن کی تھی, تو میں لارڈ صاحب کو صرف اور صرف یہ اپنی ایز اے کارکن پولیٹیکل ورکر میں ان کو تجویز دینا چاہتا ہوں کہ لارڈ صاحب آپ جن کے ساتھ چلے ہیں, چند دن آپ نے ایک جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جناب ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ, حبیب جان صاحب جو کہ ہمارے ساتھ جمہوریت کی بحالی کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ سڑکوں پہ دھکے کھائے, ہم نے اکٹھے اسٹرگل کی ہے, تو یہ بھی آج وہ پیپلز پارٹی کے حقیقی ساتھی ہیں جو کہ بے نظیر کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے, ان کو بھی آج ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. تو لارڈ صاحب آپ برائے مہربانی ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح یہ ڈائریکشن لے کہ آپ نے جس طرح اپنے کے اوپر جو نقصان بھی ہے, تو صدر پاکستان جو اس وقت ہے پاکستان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہے اس وقت, تو آپ نے اس کا ڈائریکٹ نام لیا ہے. تو یہ ذوالفقار مرزا بھی جو کہ الطاف حسین کو, جو کہ وہ دہشت گردی جو بھی پاکستان میں وہ تنظیم کر رہی ہے, اور انگلینڈ میں جو بھی کیا اس کی تو انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے, تو الطاف یہ جو اپنا ذوالفقار مرزا صاحب یہ ڈائریکٹ صدر پاکستان کو جو اس وقت آصف علی زرداری, اس کو یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے جو کہ الطاف حسین کی سپورٹ کر کے اور اس کی سرپرستی کر کے اس کو بچاتے چلے آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر گل صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے دو جو بڑے سینئر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہیں, رحمان ملک صاحب اور اوان صاحب, ان بابر اوان صاحب دونوں کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے بارے میں وہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں. تو میرے خیال میں کیونکہ ان کا ذاتی دوستی ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور وہ بچپن کی دوستی ہے, آئی فلی انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپیکٹ ہز ویوز. میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں, آپ کی جو بات ہے وہ میں نے سن لی, وہ یہاں پہ نہیں ہیں, ان تک یہ بات پہنچ جائے گی. لیکن آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہاں لنڈن میں ان کے قتل کا کوئی بھی
قتل اگر تو ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے تو آئیں میرے ساتھ مل کے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل کو ڈھونڈیں. آج اگر مجھے وہ میجر ڈار صاحب جو یورپ میں ہیں انہوں نے ای میل کر کے کہا کہ لارڈ احمد یہ جو کراچی کا جو پلان تھے وہاں کے نقشے تھے میں نے وہ ڈسکور کیے تھے اور مجھ پہ حملہ ہوا اور مجھ پہ ذاتی میرے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا گیا, میں وٹنس ہوں, آپ مجھے وٹنس بلائیں. تو اگر اس طرح کے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, obviously ساری دنیا کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے, تو کیوں قاتل کو قاتل کیوں نہیں کہتے, جھوٹے کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے؟ اور پھر منافق لوگوں کو آپ نے اس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ لیڈر امپوز نہیں کرتا, کیونکہ لوگوں میں سے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنے جو وہ لوگ ہیں, اگر یہ ایجپٹ میں ہو سکتا ہے, اگر ٹونیسیا میں ہو سکتا ہے, اگر یمن میں ہو سکتا ہے, تو پاکستان کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو جھوٹے کرمنل اور بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کو دھکیل کے ان کو سڑکوں پہ بھیجیں, ورنہ لنڈن تو ان کے لیے ویسے بھی کھلا ہے, ان کی پراپرٹیز سوئٹزرلینڈ اور لنڈن میں ہے, پھر بھیجیں تاکہ میں انٹرپول والوں سے رابطہ کر سکوں اور ان سے معافی مانگوں کہ شاید میں غلط تھا. آصف ڈار صاحب. آصف ڈار فرام ڈیلی جنگ. لال صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں, جو مہاراجہ جموں کشمیر نے جو نیشنلٹی دی ہوئی ہے اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے معطل کی ہے, کینسل نہیں کی جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے. دوسری بات یہ کہ کیا آپ اس معاملے میں آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جانا پسند فرمائیں گے؟ اور جو میرا دوسرا کوشچن وہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا یا آپ کی جائیداد کو کوئی نقصان, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی جانی خطرہ بھی ہے آصف زرداری سے؟ یہ پہلا جو کوشچن آصف زرداری کا جو آپ نے نام لیا, میں اس کو پہلے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جو تھریٹس آئی ہیں, جو اٹیک ہوا ہے, یہ تو بدقسمتی ہے مظہر بخاری صاحب کی جو ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں, وہ زخمی ہیں, اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جن کو چوٹ آئی ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں بچ گیا ہوں, لیکن اٹیک ہوا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس بینکوٹنگ ہال کے مالک پہ 6 لوگوں نے حملہ کیا, اگر میں اکیلا یہاں پہ گھومتا ہوں تو مجھ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ جو میری یہ پرسونا نان گراٹا کا جو اعلان ہوا ہے, مجھے کیبنٹ کے لوگوں نے, آزاد کشمیر کے کیبنٹ منسٹروں نے کہا کہ یہ آرڈر اوپر سے آئے تھے اور اسلام آباد سے آئے تھے. اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ زرداری صاحب اگر میں غلط ہوں تو میں غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن انہوں نے خود کہا ہے, بلکہ جنگ کی آپ کی اخبار نے جو یہ سٹوک آن ٹرینٹ سے خبر لگی تھی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آرڈرز جو ہیں وہ اوپر سے آئے تھے, ہم نے تو صرف آرڈرز ابے کیے ہیں. اس لیے وہ کنیکشن جو ہے وہ موجود ہے. اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہندوستان 22 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ نذیر کو اس کارنر پہ لایا جائے, اور وہ ان کے ایجنٹ جو کراچی میں ہیں وہ کر رہے ہیں انہی کو یوز کر کے. جو یہ تو اب یعنی یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے کہنے پہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو پاکستان کی نیوکلر ویپنز کے ساتھ کیا ہوگا, پاکستان کی سٹیٹ کو کیا ہوگا. یہ پہلے بھی ان کو یہ سیکیورٹی رسک, پاکستان کے ٹوٹنے کا رسک پہلے بھی کہا جا چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں کوئی نئے انکشافات نہیں کر رہا ہوں, میں حقائق بتا رہا ہوں. اگر میں دیکھو میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہوں, اور اگر مجھے کوئی یعنی میں برٹش پارلیمنٹیرین ہوں, ڈیول نیشنل ہوں, مجھ پہ اگر اس قسم کے اٹیک ہوں تو آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات ڈار صاحب, میں نے فارمر چیف جسٹس مجید ملک صاحب کا شکریہ پہلے نہیں ادا کیا, اب کرتا ہوں. مجید ملک صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے, میری اپنے ملک صاحب جو سپریم کورٹ پاکستان کے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو میں نے مجید ملک صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, اور اگر وہ سسپینڈ کریں
دیکھیں میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی اور میری اگر شہریت کو وہ اگر سسپینڈ کریں یا وہ اس کو کانفسکیٹ کرنے کی کوشش کریں. 10 لاکھ جو ڈائسپرا یہاں پہ موجود ہے جو کشمیری, دیکھ لیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں پاکستان میں. کون کرے گا پاکستان کے اندر انویسٹ؟ یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں. اور جو 10 کروڑ جو یعنی 10 ملین 1 کروڑ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر ان کی جائیداد کو اس طرح وہ بدماشی کے ساتھ یہ ایڈمنسٹریشن اگر چھیننا شروع کر دے تو کون کرے گا؟ لارڈ نذیر اگر بیٹھ کے لنڈن میں یہاں پہ جو میڈیا ہے اس کو بتائے کہ بھائی میری جائیداد چھوٹی سی جائیداد کوئی ہے ہی نہیں اتنی زیادہ, وہ اگر انہوں نے قبضہ لے لیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیویئر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان ہو, میں نہیں چاہتا ہوں. اس لیے پاکستانی میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں. یہ میرے لیے بڑا احسان ہے کہ میں ایک آرٹیکل میں گارڈین میں یا ٹائمز میں لکھ دوں کہ میرے ساتھ یہ ان لوگوں نے تھرڈ کلاس, ان کے کلاس لیس, بلکہ دے آر ناٹ تھرڈ کلاس لیس لوگ جو آزاد کشمیر کے مجاور, انہوں نے یہ میرے ساتھ حرکت کی ہے اور دوسروں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن دیٹ روٹ. میں چوروں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جناب لنک ان کے بقول, ان مجاوروں کے بقول لنک زرداری سے لگتا ہے, اینڈ آئی ہولڈ ہم ریسپانسبل. محمد سرور صاحب, چیف ایڈیٹر نیشن. اچھا نور صاحب, آپ کی باتیں سنی, افسوس بھی ہوا, لیکن اس سے زیادہ افسوس آپ کے اس فیصلے پر ہوا کہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی سے جو علیحدگی اختیار کی ہے, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کاز جو کر رہے ہیں وہ کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, اس کو آپ نے پرسنلائز کیوں کیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی شہریت کو جو انہوں نے معطل کیا ہے, ابھی تک ہم یہ بھی سمجھ پائے کہ آپ نے جرم کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ آزاد کشمیر کی کابینہ اس نتیجے پر پہنچی ہے. اگر آپ کے علم میں آپ کا کوئی جرم ہو تو وہ ذرا بتائیے پلیز. سرور صاحب, محرم کا مہینہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کافر نے کوئی گستاخی کی حضور کے بارے میں, آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو فرش پہ جا کے لے گئے اور اپنی تلوار نکالی. اس نے پھر آپ پہ تھوکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پہلے تو میرے کاز کے لیے, میرے پیغمبر کے لیے میں لڑ رہا تھا, اب کیونکہ یہ پرسنلائز ہو گیا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ پرسنل چیز جو ہے اس کو بیچ میں لے. میرا کاز, کشمیر کاز میرے پرسن سے بہت بڑا ہے, نذیر احمد سے اور نذیر احمد کے یہ جو انسلٹ ہوئی ہے اس سے بہت بڑا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے. میری اگر میں دیکھیں, میں یہ آپ سمجھدار آدمی ہیں, جن لوگوں نے پرسونا نان گراٹا کہہ کے مجھے گالی دی کہ یہ پاکستان کے وہ ٹریبیون میں کوئی ایکسپریس ٹریبیون اس میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دا موسٹ ڈسپیکیبل. آپ کو پتہ ہے ڈسپیکیبل کون سا لفظ ہے, کتنے اسٹرانگ الفاظ استعمال کیے گئے. میں اب ان لوگوں کو کس طرح ہاتھ ملاؤں گا, میں ان کو ہاؤس آف لارڈز میں کیسے بلاؤں گا؟ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے یہ جو مجاور ہیں ان کے ساتھ اگر نہیں ملاؤں گا تو ظاہر ہے اگر وہ جو میرے کولیگز پوچھیں گے کیا بات ہے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. میں سرور صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کشمیر کاز از مچ مور امپورٹنٹ. تو اس لیے میں آج بھی چیئرمین ہوں اگر میں چاہوں تو, لیکن اور ابھی تک میرے ڈیپٹی چیئرمین اینڈرو گریفتس ایم پی نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن میں نے اس کو ای میل کر کے رچرڈ ہیرنگٹن جو میرا سیکرٹری ہے اس کو میں نے کہا کہ پلیز آسک اینڈرو to take over as I want to step aside. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کل مجھے ای میل کر کے کہا تھا, کیونکہ میں نے ان کو آرٹیکل بھیجا ہے جو آپ کو بھی بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا کہ we support you and we fully support you from this parliament. لیکن میں وہ
یعنی وہاں تک لے جانا نہیں چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی میری وجہ سے یہ ان کی جو حماقت ہے اس کی وجہ سے کشمیر کوز یا پاکستان کو نقصان ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 3 دن سے میں نے ہائی کمشنر صاحب کو فون کر کے بتایا تھا, کیونکہ یہ بات مجھ سے ہوئی ہے. ایک بار تو انہوں نے کہہ دیا کہ میری شہریت کے بارے میں, اور ریلی میں آئی واز ریلیکسڈ اباؤٹ دیٹ. پھر انہوں نے مجھے پرسونا نان گراٹا کیا, اور وہ کیبنٹ ڈیسیجن ایک نہیں 22 لوگوں کی ان کی ڈیسیجن تھی. میں غصے میں آیا. پھر انہوں نے میرے جائیداد کے کاغذ منگوائے اور پولیس میرے سکول تک, چیریٹیبل سکول تک بھیج دی. اب کیونکہ یہ اتنا پرسنلائز ہو گیا ہے مسئلہ, میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اب بھی ٹائم ہے کہ آپ کے اسلام آباد جو لوگ ہیں وہ ہوش کریں, ان گدوں کو گھر بھیجیں, اور میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. 1 اکتوبر کو 11 بجے ہاؤس آف لارڈز میں چھوٹا ڈیبیٹ پاکستان کی سیکریفائسز پہ موجود ہے. میں اس کو کس ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں سیاست میں 35 سال ہو گئے, 37 سال ہو گئے ہاؤس آف یہ لیبر پارٹی کے اندر, اور وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کھل کے بات کروں. وہ وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان کو اوپر, میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. علی احمد شاہ صاحب سے مرتضی علی احمد سید. علی احمد لاٹ صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھتے ہیں میرا جرم آزاد کشمیر, پہلے تو یہ بات ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ میڈیا والے بھائی ذرا غور سے سن لیں. جی جی میں نے آزاد کشمیر کا نام کہیں نہیں لیا, میں نے آزاد کشمیر حکومت کا نام تک نہیں لیا. ابھی تک تو یہ میرے کھانے جو ہیں وہ ان کے ہضم نہیں ہوئے جو میں ان کو کھلاتا رہا ہوں ابھی تک تو, بلکہ اللہ جنت نصیب کرے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو, جب انہوں نے میری دعوت کی تھی, یہ مجاور صاحب میرے ساتھ تھے, ان کو محترمہ نے کہا کہ آتے ہوئے کھانا لے آنا, کیونکہ لارڈ نذیر کی دعوت ہے. یہ ہاؤس آف لارڈز کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. اس کا بل میں نے ادا کیا جو لیبنیز یہاں سے وہ دیا تھا, لیا تھا یہاں سے ہائی کمیشن کے پاس ہی جو ریسٹورنٹ ہے وہاں سے. ان کے تو ہضم نہیں ہوئے ابھی تک. میں نے آصف علی زرداری کا نام تک نہیں لیا تھا, کوئی نہیں لیا, صرف اور صرف ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کا نام لیا ہے. نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا کہ ان کی انویسٹیگیشن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اگر ہیلپ کر سکتے ہیں. میں ایز اے برٹش پارلیمنٹیرین, مجھ پہ لیگل obligation ہے, مجھ پہ مورل obligation ہے, مجھ پہ ایک سیاسی obligation ہے کہ میں ان کو پولیس تک لے جاؤں. رحمان ملک نے مجھے فون کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ اوپر سے مجھے حکم ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں نہیں جائیں. یعنی اوپر کا مطلب آصف علی زرداری کا حکم ہے کہ تم نہ جاؤ. میں ایک سٹیزن ہوں جو یہاں پہ کام کرتا ہوں ہاؤس آف لارڈز میں. مجھے پاکستان سے ڈکٹیشن نہیں چاہیے کہ میں پولیس سے تعاون کروں یا نہ. یہ پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا نوٹ کریں کہ کہاں سے. اور جی یہ عمران فاروق کے قاتلوں کے لیے کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ پولیس اسٹیشن نہ جائیں. وہ میرے پاس میرا فون ریکارڈ جو ہے وہ میں پولیس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ دس از ایکچولی پرورٹنگ دا کورس آف جسٹس. 6 سال سزا ہو سکتی ہے برطانیہ کے اندر منیمم. تو یہ ایک تو یہ بات ہے پرورٹنگ دا کورس آف جسٹس. پھر یاسین صاحب نے فون کیا اور مجاور مجید نے, ایک ہی فون کال سے وہ دونوں ریکارڈ میں پولیس کو دے سکتا ہوں. اور انہوں نے بلکہ مجید نے میرے رشتہ دار کو کلیال شہرو میرپور میں, وہ لائر ہیں, میں آج ان کا نام بھی لے سکتا ہوں, چودھری خالد رشید صاحب کو فون کیا جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہیں. ان کو فون کیا اور کہا کہ پہلے تو یہ کہا کہ نذیر کو سمجھاؤ کہ وہ پولیس کے پاس نہ جائے. رات کے 2 بجے 3 4 8 فون کال ان کو کیے. اور پھر ایکچولی تھریٹ کیا کہ اگر یہ پولیس کے پاس جائے گا تو تم اس کو بتا دو کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں آزاد کشمیر کا, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, یہ آن ریکارڈ ہے, میں ایویڈنس دے سکتا ہوں. تو یعنی ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو تعلق ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قاتلوں کے ساتھ ہے.
کوئی تعلق نہیں تھا آزاد کشمیر پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ. جی لاٹ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگر آپ پاکستان یا کشمیر جاتے ہیں تو کیا آپ کے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, اور کیا ان پریزنٹ سینیریو میں آپ کو کوئی پلان بن رہا ہے کشمیر جانے کا, نمبر 1. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ رحمان ملک کے فون کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یا اوپر سے جو انہیں حکم ملا ہے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے ڈاکٹر فاروق کے قتل کے بارے میں کہ وہ آپ کے ہاں جی جنہوں نے رحمان ملک کو کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیموکریسی کے واسطے ہے, ہماری جو کولیشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, ہماری کرسی ضائع ختم ہو سکتی ہے, اس گورنمنٹ کو اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلا. میری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں آزاد کشمیر, جی ہاں میں نے پاکستان آزاد کشمیر جانا ہے. میری 23 تاریخ کو سیٹ بک تھی, لیکن میں اب اس کو کینسل کر رہا ہوں, اور میں اس وقت تک پاکستان نہیں جا سکتا ہوں جب تک مجھے گارنٹی نہیں ملتی, کیونکہ یہاں پہ اگر تھریٹس ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر لاکھوں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں, لندن, واشنگٹن اور برسلز, وہ ٹائم جو میں اسلام آباد شاید مرغے اور چرگے کھانے کے وقت گزارتا, اب میں کیمپیننگ پہ لگاؤں گا واشنگٹن اور برسلز میں. Before I invite Murtaza Ali Shah, just to let the media know, the visit that Lord Saab planned was for taking inward investment following his briefing session with the Chief Secretary on his last visit. یہ جو نقصان ہوگا یہ وزٹ کینسلیشن کے لیے کشمیر کو ہوگا, پوٹینشلی یہ ہنڈریڈز آف ملینز کی انویسٹمنٹ تھی بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے. سو دیٹ از ان آل ریگریٹفل دیٹ لارڈ صاحب از کینسلنگ دیٹ ٹرپ. یہ بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, بیرسٹر صاحب میرے ساتھ تھے, میں نے چیف سیکریٹری آزاد کشمیر جن کا میں مشکور ہوں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈیلیگیشن لے کے آئیں آزاد کشمیر میں انورڈ انویسٹمنٹ کے لیے. ان کی بیسٹ ویز کے چیئرمین کے ساتھ, چیئرمین صاحب تو نہیں تھے لیکن چیئرمین آف یو بی ایل چوئی صاحب کے نیفیو جو ہیں وہ وہاں پہ تھے, ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی, اور یہاں پہ بہت سارے بزنسز کے ساتھ میٹنگ کی تھی, اور میرا ارادہ تھا کہ میں دسمبر میں جا کے ان کو ایک تو ان کے ساتھ وہاں پہ کانفرنس کی ایک ارینجمنٹ کروں, اور دوسری بات یہ ہے کہ فروری میں یہاں پہ کونسلر اللہ دتا صاحب میئر آف ہائی ویکم موجود ہیں, میں ان کے ساتھ فروری میں, اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میئر صاحب, کیونکہ میئر آف لارڈ میئر آف بریڈ فورڈ, میئر آف ہائی ویکم, میئر آف برینٹ اور میئر آف میڈن ہیڈ اینڈ ونزر کو, 4 میئرز کو میں پاکستان لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ برٹش چین پہن کے وہ وہاں پہ داخل ہوں, تاکہ بتا سکیں فیل گڈ فیکٹر کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستانی ڈائسپرا جو ہیں وہ سکسیسفل ہیں, اور اپنے اپنے اداروں کے اندر, اپنے اپنی گورنمنٹس کے اندر, لوکل اتھارٹی کے اندر ان کو اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور وہاں پہ پھر یہ لوگ جو ہیں اپنے علاقوں سے, ایک تو ان کے ساتھ تعاون کروائیں, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کروانی تھی, ہائی کمشنر واجد شمس الحسن صاحب سے میری میٹنگ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے, بلکہ ان کو کہا تھا کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پاکستان سے بھی ملاقاتیں کروائیں. انفارچونیٹلی وہ اب پسپون کرنا پڑے گا. مرتضی علی شاہ. ڈاکٹر صاحب مرتضی شاہ فرام دی نیوز انٹرنیشنل اینڈ جیو ٹی وی. اگر 2 مختصر سوال ہیں, ایک تو یہ کہ آپ پہ جو مانچسٹر میں اٹیک ہوا اور پھر آپ کی آج کے اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے اس میں پولرائزیشن بہت ریڈیکل حد تک بڑھے گی؟ تو ایک, اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب جب بھی یو کے کی وزٹس پہ آئے تو آپ نے بہت دفعہ ان کو, ایک دفعہ تو آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے بھی آپ ملے, جب پورے بہت سارے لیڈرز نہیں مل رہے تھے, آپ نے ان کو انٹرٹین بھی کیا. جو ان کا لاسٹ وزٹ تھا اس میں بھی آپ کو اس ہوٹل میں اسمگل کیا گیا تھا کہ آپ ان سے میٹنگ کریں, تصویریں ملی. آپ کو کیا ان وزٹس پہ وہ جو آپ نے میٹنگز دی, جو بھی اپنے حساب میں ان کو کریڈیبلٹی لرن کی, آپ کو کیا اس پہ کوئی ریگریٹس ہیں؟ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میرے
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बहुत अच्छे तल्लक थे, मैं उनको बहन समझता हूँ, और उनके बच्चे जो हैं वो मेरे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आते रहे हैं। मैंने मोहतरमा को हर वक्त सपोर्ट की है। ये उनके हस्बैंड हैं, इनके साथ मेरे तल्लक बड़े अच्छे थे। ये जो आउट ऑफ यानी आप समझ लें कि आउट ऑफ वे जाके जो इनके मजावरों ने मुझे अभी तक, मैं ये मीडिया के सामने कह सकता हूं, अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई थ्रेट या कोई ऐसी बुरी मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। लेकिन क्योंकि इन्होंने जो उनके मजावर हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जो हरकतें की हैं वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने खुद कहा है, रहमान मलिक ने खुद कहा है, तो मुझे खुद अब ये हैरत है कि जो आदमी, पहली तो ये है कि मुझे स्मगल करके किसी ने वहाँ पे नहीं ले गए थे। बाय द वे, मैं होटल, आप स्मगल करते तो आपके सामने ना जाता, तो मैं मीटिंग करता रहा हूँ, मैं उनके साथ पर्सनल तल्लक हैं और थे, लेकिन अब शायद नहीं है, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है कि मेरी तरफ से नहीं हुआ, रिग्रेट तब होती अगर मेरी तरफ से होता, मैं माफ़ी मांग लेता, क्योंकि हुई उनकी वजह से, उनके चमचू ने किए, रहमान मलिक ने किए, मजावर ने की है, उनकी कैबिनेट ने की है, बार बार की है, और मुझे पता है कि इसकी रिएक्शन भी करेंगे, करते हैं तो करें। रहमान मलिक ने मुझे कहा कि मुझे ऊपर से कहा गया है कि आपको कहूं कि आप पुलिस के पास ना जाएं और डॉक्टर मिर्जा का साथ छोड़ दें। सर, काफ़ी से सवाल हैं प्रेस से, तो वन बाय वन मैं लेता हूँ। मोबीन चौधरी और साथ, और बाय द वे, एक मैं मीडिया को चौधरी मुबीन साहब, मैं माजरत चाहता हूं, ये मैं लिंक इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में सरदार अतीक साहब के कल रात को एक इंटरव्यू हुआ है, वहां पे एंकर ने बताया है कि इंडियन एजेंट, एक जो लीडर यहां पे बैठा है, उसने मजावर मजीद को फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने लॉर्ड नज़ीर के ऊपर जो कुछ किया है बिल्कुल अच्छा किया है। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस सवाल में तो कोई शक नहीं कि आप जितने पॉपुलर यहाँ पे हैं उससे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में आपको हाथों हाथ लिया जाता है। आपने अभी अपने ऊपर पाबंदी लगाई कि आप पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर नहीं जाएंगे, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये अपनी पाबंदी किस चीज़ से मशरूत कर रहे हैं? आया जब तक डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल नहीं पकड़े जाते, जब तक आज़ाद कश्मीर की ये जो मौजूदा हुकूमत है ये नहीं चली जाती, या कि इनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो नहीं तब्दील हो जाती? आप कब तक अपने फैसला जो है इसको? देखिए जी, मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अटैक हुए हैं यहाँ पे, 2 अटैक आपके सामने, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते, वो प्रोसिक्यूट नहीं होते, उनका लिंक कराची या मुजफ्फराबाद के साथ क्लियरली पता नहीं चलता, उन लोगों का जो अज़ाइम हैं वो पता नहीं चलते, इसलिए मैं समझता हूँ कि अक़ल की बात यह है, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए, मैं उनकी तरह बहादुर नहीं हूँ। मैंने उनको भी फ़ोन करके कहा था कि मोहतरमा ये मुझे इतला मिली है कि आप पे अटैक होगा, उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं भी कहता हूँ अल्लाह मालिक है, लेकिन मुझे अपना एहतियात करनी ज़रूरी है। तैमूर, प्राइम टीवी। लॉर्ड साहब, 2 चीज़ें कि यूके हिस्टोरिकली जो है इज़ नोन फॉर गिविंग एग्जाइल टू ऑल दीज पॉलिटिशियंस फ्रॉम पाकिस्तान। अल्ताफ़ हुसैन आए हैं, मियां साहब इधर आए हैं, बीबी भी आई थी अपने टाइम पे। अब जब बात हम एमक्यूएम की लीडरशिप के हवाले से करते हैं, तो यू बीइंग अ पार्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट, आपने आज तक यूके गवर्नमेंट को कितना पुश किया है इस हवाले से कि पाकिस्तान से ऐसे लोगों को क्यों असाइलम दिया जाता है? एक। दूसरी चीज़, ये आपने इंडियन एक्यूजेशन की है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट आपने एलेज की है, तो उस हवाले से अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें और ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, तो क्या आप जरदारी और उसकी गवर्नमेंट को इंडियन से एलेज कर रहे हैं, मिला रहे हैं कि आप उनको एक्यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो फिर उन पर ट्रीजन का मुकदमा भी किया जा सकता है। और थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन कश्मीर पॉपुलेशन में इस हवाले से आपकी जो